الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اچھا مجھے اونچا بھی بولنا پڑے گا تاکہ سارے لوگ سن سکیں. اچھا ٹھیک ہے جی چلا بس اسٹریپسلس کی ضرورت پڑ جائے گی لیکن چل. اچھا جی یہ تعارف تو تھوڑا سا ہو گیا. بیسکلی میں اکیڈیمک رہا ہوں فار موسٹ پارٹ آف مائی لائف. 2 سال فرگوسن میں کام کرنے کے بعد 4 سال آئی بی ایم پڑھایا, 4 سال مسیسپی میں پڑھایا, 6 سال لمز میں پڑھایا, لاسٹ 3 ایئرز ایز دیئر ڈائریکٹر آف دا انڈر گریجویٹ پروگرام ان بزنس. پھر کے ایس بی ایل یہ اینگرو والوں کا ادارہ ہے, حسین داؤد نے بنایا تھا لیاقت نیشنل کے سامنے, تو یہاں رہا. پھر آخری لاسٹ 4 ایئرز ایز دیئر ڈین اینڈ ڈائریکٹر. اور پھر یہ حسین داؤد صاحب کا جو اینگرو کے چیف ان کا ویژن تھا کہ پاکستان کو ڈیجیٹل ایج مل جائے اور پاکستان ڈیجیٹائز ہو جائے, بڑا نوبل ویژن ہے میری نظر میں. اور انہیں آپ جائیں گے کے ایس بی ایل میں تو انہوں نے ایک حدیث بھی لگا رکھی ہے کہ اسلام از آل اباؤٹ کیریکٹر اینڈ گڈ مینرز. اسی زمانے میں پھر مجھے عمران خان صاحب کی کال آئی اور انہوں نے مجھے ملاقات کی ایک شرف بخشا, اور انہوں نے کہا کہ جی تبدیلی کا نعرہ ہم نے لگایا لیکن تبدیلی حقیقی جو ہے اللہ کے رسول لے کے آئے علیہ الصلوۃ والسلام, تو اس پہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے لیے بہت زیادہ از ویری کلوز ٹو دا کال آف مائی ہارٹ. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. تو ڈسپائٹ بینگ فرام کراچی اور فیملی میری یہیں پر ہے, میں منڈے کو فلائی کرتا ہوں, فرائیڈے کو واپس آ جاتا ہوں. یہ ویک اب میں نے یہیں پہ تھا. تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سفر ہوا, اور اس میں پھر جو 2 چیزیں تھیں جو مینڈیٹ سے مین, ایک تھا سیرہ اور دوسرا تھا تصوف. سو اس سارے تناظر میں جو میری لرننگ بھی ہوئی اس سے پہلے بھی تھی. یو بی ایم فار ایگزامپل ہمارا کوئی 10 سال 8 سال تو ہو گئے ہوں گے فیصل بھائی, کچھ 7-8 سال تو ہو گئے. تو اس وقت کا پروجیکٹ ہے وہ بھی اسی سے انسپائرڈ تھا. جب میں لمز میں تو شیخ ہاشم کو ہم بلاتے تھے اس پریزنٹیشن کے لیے. تو ایک کوشچن آپ سے پوچھنا ہے جس سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں, پھر ہم اسپیسیفک اقامت الصلاۃ پہ بھی آتے ہیں. کوشچن یہ ہے کہ کبھی کبھی یعنی میں جس طرح سے گرو ہوا نا, دس ایئر آئی ٹرن 50, تو ساری زندگی ہم نے دیکھا, اور ہم وہاں پہ بھی گئے, یو ایس بھی گئے, دیکھا بھی ویسے چیزوں کو دیکھا قریب سے. سو ایک چیز سمجھ نہیں آئی بہت زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ. وہ یہ چیز تھی کہ ایک طرف ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ ہسٹری جب پڑھتے ہیں یا ہم اسلام یا قرآن کے بارے میں یا ایون پروسیسوں کے بارے میں جب کوٹس پڑھتے ہیں, یعنی گاندھی کا, سروجی نائیڈو کا, یا ولیم ہارٹ کا, یا نیپولین کا, یا بہت سارے اور لوگوں کا, تو اٹ سیمز ایز اف کہ گلوبلی بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز دا بیسٹ لیڈر ایور. اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی ایویڈنس یہ ہے کہ صرف 23 ایئرز آف ایکٹیو, اس سے پہلے تو 40 کے ایج کے جب تھے تو نبوت جب نہیں آئی تھی, 23 ایئرز جو ہیں وہ ایکٹیو دعویٰ کے اور پرفارمنس کے ہیں. تو فار ایگزامپل جب ولیم ہارٹ ان کو نمبر 1 پہ رینک کرتا ہے اپنی کتاب میں دا موسٹ انفلوئنشیل پیپل, تو اس میں جب وہ رینک کرتا ہے تو وہاں پہ وہ ریزن یہ دیتا ہے, کہتا ہے میں کرسچن ہوں لیکن میں جیسس کو بھی ان سے نیچے رکھتا ہوں. وہ ریزن یہ دیتا ہے کہ دیر از نو ون ایلس who has been so successful on both secular as well as spiritual domains. کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ ایک ہی وقت میں, ایسی ہستی ملتی نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں گورنر بھی ہے اس ریاست مدینہ کا اور پورے عربین پینسولا پہ, اور دوسری سے اسپرچولی بھی ان کا لیڈر ہے, ان کو کے ہارٹ کو ٹچ کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. اسی طرح سے لامارتین, الفونسو لامارتین ہے, یہ فرینچ فلاسفر ہے, ہسٹورین ہے. یہ کہتا ہے if we have to look at the smallness of means and greatness of results, there's no other person, no other leader who gets even close to Muhammad صلوات والسلام علیہ الصلوۃ والسلام. سو ایک طرف یہ ہے, اور مطلب کتنے افیکٹو ہیں, سب کچھ ہیں, سب کچھ انہوں نے کیا. دوسری طرف جناب ذرا سا اٹھائیں رینکنگز ہم وہ ڈارک سائڈ والی کنٹریز کی, موسٹ کرپٹ کنٹریز, موسٹ فلتھی کنٹریز, انوائرمنٹلی پولیوٹیڈ کنٹریز, لیونگ وائز سب سے ڈیفیکلٹ سٹیز, روڈ ریج وائز سب سے, آپ کو پتا ہے ہمارا شہر ماشاءاللہ ٹاپ 3 میں آتا ہے روڈ ریج وائز. ہم دیکھتے ہیں, دیکھتے ہیں نہ تاؤ دیکھتے ہیں, نہ غلطی اپنی دیکھتے ہیں, نہ دوسرے کی دیکھتے ہیں, اترتے ہیں اور پھر ہو جاتے ہیں. سو وہ ساری رینکنگ جو بری بری رینکنگز ہیں اس کے اندر ہم آتے ہیں, اور ہمارا جو لیڈر جس کا ہم نام بھی لیتے ہیں بڑی حد تک ماشاءاللہ یہ تو ایک ڈریم کم ٹرو ہے کہ ایک آئی ٹی کمپنی کے اندر لوگ ماشاءاللہ کسی, میں یہاں سے کوئی وہ اپنے مینجمنٹ والی ہیٹ, پی ایچ ڈی والی ہیٹ تو نہیں پہن کے آیا نا, میں تو یہاں پہ مولوی والی ہیٹ پہن کے آیا. آپ لوگ اتنے توجہ سے سن رہے ہیں. سو کیا ہے پیراڈاکس کا ریزولوشن,
کہ ایک طرف جس کے ہم نام لیوا اس کو فالو کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہی از این ایپیٹمی آف ایکسلنس، ہی از این ایپیٹمی آف سکسیس، اٹ ڈزنٹ گیٹ بیٹر دین دیٹ. ادھر میں ہوں اور میری حالات، میرے ملک کے حالات، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں. تو جب یہ اس پہ غور کرنا شروع کیا تو اس پہ جو چیز نظر آئی کہ تھوڑے سے ہمیں سیرت کے بھی لیکچرز ہوئے، تھوڑا سا ہمارا فوکس نماز پہ، تو میں ظاہر اس کو ایڈریس کروں گا. پر ایک چیز ڈاؤن ہوئی کہ جس طرح سے ایون ہمارے ممبروں پہ بھی، میں صرف مولوی، تو میں مدرسے کے ایک پروڈکٹ ہوں، تو میں مولویز کو کچھ برا نہیں کہہ رہا، لیکن جنرلی بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو بتانے والی تھیں، وہ بتائی نہیں گئی. اور اس میں آپ علیہ السلام کی کچھ ٹریٹس تھی اور قرآن کا تحفہ تھا. سو جس طرح سے ایک ہمارے اندر پوٹینشیل تھا نا، جو ہم کر سکتے تھے، وہ ہم نہیں کر پائے. اس میں سب سے پرائم چیز جو تھی نا، سب سے پرائم چیز، اور آئی تھنک نماز کا لنک بھی وہیں سے بنتا ہے ڈائریکٹ، وہ یہ کہ میری آئیڈینٹی کیا ہے. میری آئیڈینٹی کیا ہے، میں ہوں کون. میں پاکستانی ہوں. اچھا، میں صرف یہ نہیں کہ مسلمان سے بہت ہم نے نیچے بہت سارے ڈینومینیشنز بنائے ہوئے ہیں نا. سیکٹیرین کو تو چلیں ایک طرف کر دیں، سیکٹیرین تو اپنی جگہ ہے. ایتھنک بھی بنائے ہوئے ہیں. ایتھنک میں بھی کراچی میں فلاں ہوں، میں سرٹن طریقے سے بولتا ہوں، سرٹن دوسروں کو ذرا سا میں ایلینیٹ ہو کے دیکھتا ہوں. میں چونکہ اچھا خاصا پنجاب میں رہا ہوں، کنسلٹنسی کے دور میں بھی، لمس کے دور میں بھی، اور ابھی بھی آپ کو پتا ہے اسلام آباد میں کسی سائڈ پہ رہ رہا ہوں، تو مجھے وہ چیز جو عام فار ایگزامپل کراچی والے میرے گھر والوں کو ہوتی ہے، وہ مجھے نہیں ہوتی. وہ تو مجھے جیسے میری خالہ ماموں بولتے تھے کہ وہ وہاں تم جاؤ گے تو وہ تم کراچی سے ہو نا، ویسی سائڈ لائن کر دیں گے تمہیں. تو مجھے کسی نے سائڈ لائن نہیں کیا. میں نے کہی تو آپ کے اپنے اپریہنشنز ہیں، مجھے تو نہیں. وہاں پہ میں میرٹ پہ کرتا ہوں اور دے وانٹ می. اور ابھی میں نے بلکہ ان سے کہا کہ میں واپس کراچی جانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ بھلے 2 ہفتے آ جائیں، مہینے میں 1 ہفتے آ جائیں، پھر بھی آپ وہاں سے. تو کہنے کا مطلب دیر جو آئیڈینٹی ہے نا، وہ بڑی پرائم ہے. اب آئیڈینٹی جو صحابہ کی تھی وہ کیا تھی جب مسلمان ہوتے تھے. مثال کے طور پر ابو بکر مسلمان ہوئے، اٹس جسٹ ہز فرسٹ ڈے. اچھا، صدیق کی صفت یہ ہے کہ وہ دل کی گہرائیوں سے مسلمان ہو گئے، لیکن on the same day he is calling people، اور اسی دن ان کی کمائی کے اندر عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پہلے دن کی کمائی میں ہیں ان کے. یعنی شروع میں انہوں نے کر لیا کہ انہوں نے دیکھا باقی لوگ اتنے سلیم الفطرت تھے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ if somebody like Muhammad whom we know as Sadiq and Amin and along with him Abu Bakr علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر یہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو that is enough evidence of truth itself. تو جو بھی ہوتا تھا وہ ایک تیار ہوتا تھا وہ اس آیت کے مطابق کہ مجھے میری زندگی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لی ہے. اس کا مینڈیٹ ہوتا تھا. اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ اس کی آئیڈینٹی جب وہ ہوتی تھی، اس سے جب سٹارٹ ہوتا تھا وہ، تو اس کی زندگی کی ہر روز، ہر دن، ہر عمل بڑا ایک ڈفرینٹ ہوتا تھا. تو اب وہ لوگ جو تھے کس طرح سے کرتے تھے، مثال کے طور پہ انہوں نے ریلائز کر لیا تھا کہ یہ جو ہمیں نعمت ملی ہے نا محمد کے نام سے علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس کی ایک ایک سنت، ایک ایک اس کی تعلیم کتنی بڑی تعلیم ہے. قرآن شریف اس کے بارے میں گواہی دیتا ہے. میں تقریباً یہ کوشش کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھ لوں، کیونکہ اتنی ری انفورسنگ آیت ہے. سیلاب، کووڈ، پولیٹیکل ٹرموائل، گھر پہ کوئی مسئلے آ رہے ہیں، سب کچھ آ رہے ہیں، یہ آیت اتنا مجھے ری انفورس کرتی ہے میرے اللہ کی رحمت پہ، اپنے ایمان کو، اور اس کی ایکچوئل ڈیمونسٹریشن پہ. وہ آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن شریف فرماتے ہیں سورہ توبہ کے آخر میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم میں سے تمہاری اسپیسی سے ایک رسول آئے، عزیز علیہ ما عنتم. اچھا، تم پہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. اچھا، بائی دا وے کسی مفسر نے نہیں کہا کہ اس کا ڈائریکٹ آڈینس صرف صحابہ تھے. اس کی اور بھی ایویڈنس میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ اس کا ڈائریکٹ آڈینس یہاں پہ، میں جسٹ پکنگ آن سمبڈی. سر آپ کا نام؟ شہریار بھی اس آڈینس میں ہے، ڈاکٹر شان بھی اس آڈینس میں ہے، فیصل صاحب بھی اس آڈینس میں. عزیز علیہ ما عنتم، آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ان کے اوپر بھاری ہوتی ہے. یہ قرآن تو مطلق ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ صحابہ کے ساتھ، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے اس وقت جب پروفیسر تھے، ابھی بھی آپ کی روح تک اور چیزوں تک یہ چیز پہنچ رہی ہے. اور سب حریصٌ علیکم، ہی از گریڈی فار یور سکسیس. حریصٌ علیکم، ہی از گریڈی فار یور ویل بینگ، فار یور سکسیس. وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنین کے ساتھ تو بڑا اسپیشل معاملہ، بہت نرم، بہت شفقت، بہت رحمت کا معاملہ. اب میں سوچتا ہوں یہ آیت سے مجھے اتنی ری انفورسمنٹ ہو جاتی ہے، حالات کیسے بھی ہوں، اگر اللہ نے جو بیسٹ آف دا کریشن ہے اس کو ایسا بنایا، تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں اللہ تعالیٰ رینڈم بنا لیتا ہے.
ہم لوگ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کمپیوٹرز میں بھی کہیں استعمال ہوتی ہے ڈیزائن تھنکنگ. آپ یو ایکس یو آئی کا ایکسپیرینس جب کرتے ہیں ڈیزائن ہر چیز آپ اس کا سب سے الٹیمیٹ چیز کیا ہے کہ جو اس سے پرپس فل کرنا ہے, جو بھی آپ پروڈکٹ بنا رہے ہو, سافٹ ویئر بنا رہے ہو, انٹرفیس بنا رہے ہو, اس کا پرپس بالکل اس سے ڈیزائن مطلق میچ کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ, کہ دیکھو ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا. اب وہ اس نے ڈیزرٹ پہ کام کرنا ہے, وہ شپ آف دا ڈیزرٹ کہلاتا ہے, تو اس کے بالکل unlike horses and donkeys and others اس کے بالکل فلیٹ فٹ ہے, وہ زمین میں دھستا نہیں ہے, ریت میں دھستا نہیں ہے. وہ اوپر بڑے 2 ٹینکس ہیں, وہ جناب ہفتوں تک اس کو کچھ کھلاؤ پلاؤ نہیں, وہ ڈیزرٹ میں سفر کرتا رہتا. وہ اس کی آئیلٹس ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دیکھ بھی سکتا ہے, اور ڈسٹ اسٹارم کے اندر جو ہے اس کی آنکھوں میں ریت بھی نہیں جاتی. سو یہ ڈیزائنر ہے, دا گریٹسٹ ڈیزائنر. یہ میں نے کیس بی ایل میں کورس لانچ کیا تو ایک صاحب آئے, وہ کرتے تھے, انہوں نے کہنے لگے جو خدا جس طرح سے ڈیزائن تھنکنگ کرتا ہے اس طرح سے ڈیزائن تھنکنگ ہم سمجھنا چاہتے ہیں از مخلوق. تو اس اللہ نے جو ایک ہے نا فورس آف ایول, وہ عزازیل ابلیس اس کا ہیڈ ہے, اور پھر وہ اس میں رینکس ہیں, اس میں فرعون بھی آئے گا, ابو جہل بھی آئے گا, سارے لوگ آئیں گے. ادھر جو فورس آف گڈ ہے, ثبوت ہے ہمارے پاس کہ اس کا ہیڈ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیوں؟ کیونکہ امامت وہی کرا رہے ہیں سارے نبیوں کی, رائٹ, اور قیامت اور بہت سارے واقعات پڑھیں. سو جو فورس آف گڈ کا جو اللہ تعالیٰ نے جو ایپیٹمی بنائی, جو اس کا پروٹیگنسٹ بنایا, جو سب سے اونچی پرسنالٹی بنائی, اس کے اندر یہ صفات دی کہ مجھ سے اور آپ سے اس کا ایسا تعلق ہے. اس کا میں اور ثبوت آپ کو دیتا ہوں. یہ آیت اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ تمہاری ڈیفیکلٹی اس کے اوپر بھاری ہے, تمہاری سکسیس کے لیے وہ حریص ہے, اور تمہارے ساتھ بہت مہربان اور شفقت والا معاملہ. ایک حدیث میں آتا ہے کہ تمہاری مثال میری مثال ایسی ہے, کسی نے آگ جلائی, اس میں وہ جا کے بگز جو ہیں, پتنگے جو ہیں, جا کے گرنے لگے اور ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. تو میں تمہاری پیچھے سے کمر سے پکڑ کے, these are the words that Prophet used, میں تمہیں روک رہا ہوں آگ میں گرنے سے, وانتم تفلتون and you are slipping from my hands. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ایک جنت البقیع کا دورہ کیا, پھر وہاں سے آئے واپس, تو وہاں سے واپس آنے کے بعد آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حبیب, میرے دوست. تو صحابہ نے پوچھا لسنا اصدقاؤکم یا رسول اللہ, ہم آپ کے دوست نہیں؟ تو بل انتم اصحابی, نہیں تم تو میرے صحابی ہو. میرے دوست تو وہ ہیں جو شہریار کی طرح بعد میں ایمان لائیں گے اور بغیر دیکھے ایمان لائیں گے اور ان کو فالو کریں گے. تو اب اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے کہ اس کو جب فالو کر رہے ہیں, میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں کوئکلی, اور پھر ہم نماز پہ فوکس کرتے ہیں. کہ ڈینیل پنک نے کتاب لکھی وین کے نام سے, تو اس میں اس نے لکھا کہ جو سب سے بہترین وقت اٹھنے کا, سونے کا, جاگنے کا ہے, وہ سائنٹیفک ایویڈنس ہے اس کے پاس. وہ بیسکلی جرنلسٹ ہے لیکن سائنٹیفک ایویڈنس کلیکٹ کر کے کتاب لکھتا ہے. اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائم اٹھتے تھے 5 بجے قریب, یعنی جو تہجد کا ٹائم ہوتا تھا 4-5 بجے, اور اس کے بعد جس ٹائم پہ قیلولہ کرتے تھے, جس ٹائم پہ وہ اپنا سیسٹا یا نیپ لیتے تھے, تو وہ بڑا آئیڈیل ٹائم ہے, اراؤنڈ نون, زور سے پہلے, کھانا کھانے کے بعد. تو وہ اس نے سائنٹیفکلی کہا, اور پروفیسر کا نام بھی لیا. میری وائف جو ہے نیوٹریشن فریک ہے, تو وہ کہتی تھی کہ یہ 4 سال پہلے ایک فنومنا آیا مسلم فاسٹنگ. وہ کہنے لگی مسلم فاسٹنگ سے جو نا بڑی ہیلتھ بڑی اچھی رہتی ہے. پھر وہ جناب پتہ چلا کہ جی اس کا مسلم کا نام نکال دیا کیونکہ مسلم کو کریڈٹ نہ چلا جائے, تو اب اس کا نام ہو گیا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. تو بیسکلی آئیڈیا کیا ہے کہ جو ہم روزوں میں ایک 10 گھنٹے کی ونڈو میں کھاتے ہیں تو اسی ونڈو میں کھاؤ. پھر تھوڑے دن پہلے اس نے مجھے آرٹیکل بھیجا جس میں انہوں نے کہا جی ہفتے میں 2 دن کرو ایسا. اچھا, پرافیسر کی سنت کیا ہے؟ منڈے اینڈ تھرسڈے, رائٹ. اچھا, اب اس کو دیکھتے رہیں, اب آپ سنتے رہیں, سوچتے رہیں, اب پھر اس پہ نماز پہ فوکس کریں. 90s میں ہمارے ایک دوست جو تھے وہ کچھ تبلیغ وغیرہ میں لگ گئے, تو وہ مسواک کیری کرنے لگے. ان کے ایک انکل تھے سیکولر لیبرل ٹائپ, تو وہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کے جیب میں کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی مسواک رکھی. انہوں نے کہا مسواک کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ پرافیسر کی سنت ہے. تو وہ انکل ذرا زیادہ ہی سیکولر لبرل تھے, انہوں نے کہا اچھا پھر تو آپ برش نہیں استعمال کرتے؟ نہیں برش نہیں, مسواک استعمال کرتا ہوں زیادہ تر. تو انہوں نے کہا تو پھر تو آپ گاڑی بھی نہیں استعمال کرتے ہوں گے, آپ کیمل پہ رائڈ کرتے. کیمل کہاں پارک کرتے ہیں, پارکنگ مل جاتی, مذاق اڑا رہے ہو نا. اچھا, فاسٹ فارورڈ کریں آپ 20 سال بعد, 2020 میں آرٹیکل آیا جناب کہ بہت زیادہ امریکہ کے اندر ایک پروڈکٹ ہٹ ہو رہی ہے, اور اس کا نام ہے آرگینک ٹوتھ پیسٹ, آرگینک ٹوتھ برش. وہ کیا چیز ہے؟ وہی پیلو کی مسواک ہے, اور وہ جناب پتہ نہیں کیا $5 $10 کی وال مارٹ کے شیلفز میں مل رہی. اچھا, میں آپ کو ایک گو آن میڈیسن کے اندر
मिडिल ईस्टर्न डाइट को, मेडिटेरेनियन डाइट को कहते हैं जी ओबेसिटी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, डायबिटीज के लिए, हाइपरटेंशन के लिए बेस्ट है। ऑलिव्स उसका डोमिनेंट है, उसके अंदर डेट्स हैं, उसके अंदर ये सारी चीजें इसी तरह की हैं जो प्रॉब्लम की सुन्नत में थी। डेविड सिंक्लेयर को हम पढ़ते हैं एजिंग एक्सपर्ट, आपको तो भी जरूरत नहीं है, मेरी उम्र पे जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह कि एजिंग कैसे हेल्दी करें आप लोग। तो डेविड सिंक्लेयर जो है ना टॉप बिल्कुल हार्वर्ड का प्रोफेसर है, उससे पूछा, उसने कहा जी 4x कर दी है हमने लाइफ माउस की, बट ह्यूमन ट्रायल्स और एफडीए अप्रूवल तक टाइम लगेगा। तो फिर उसने इंटरव्यू ने पूछा कि अच्छा हमें बताओ, प्रैक्टिकल टिप दे दो ना कि क्या करें। तो उसने कहा, दो बातें, मैं भी ये करता हूँ तुम भी ये करो। एक तो जब भूख लगे खाना खाओ, 2 टाइम खाना खाओ, भूख रखो थोड़ी सी, खाना ज्यादा मत खाओ। दूसरी बात ये कि एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाओ, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, ये करो, वो करो। अब वो साहबी घोड़े पे बैठ रहे हैं, मस्जिद आ जा रहे हैं, वो एक्टिव लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली आ जाता है, सब चीजें हो जाती है। प्रॉब्लम ने तैराकी का यानी स्विमिंग का कहा, आर्चरी का कहा, हॉर्स राइडिंग का कहा, बच्चों को सिखाने के लिए कहा सब। अच्छा, ये अब हर चीज जो है ना वो एक उसमें आती चली जा रही है। लीडरशिप की, मैं लेवल 5 लीडरशिप का मॉडल है, बहुत ज्यादा हम सिखाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं उसको, जिम कॉलिंस का। ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, रेजोल्यूशन होनी चाहिए, अज़म होना चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। वो आयत में आ गई, जब मशवरा करें उसके बाद किसी चीज़ पे अज़म करें, फिर अल्लाह पे भरोसा करें, अज़म ना छोड़ें। ह्यूमिलिटी रईसुल कौमी खादिमुहा, कौम का जो रईस होता है, जो हेड है किसी, उसका खादिम है। वो सारी चीजें आप करें। साइकोलॉजी के अंदर देखें, रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, वो कहते हैं जो 2 घंटे वॉलंटियर करते हैं वीक में, एज अपोज टू जो बिल्कुल वॉलंटियर नहीं करते टाइम, जो वॉलंटियर करते हैं उनका हाइपरटेंशन नहीं होता, डिप्रेशन नहीं होता, डिस्ट्रेस नहीं होता, वगैरह वगैरह। राइट, सो ये सारी दुनियावी बेनिफिट्स हैं जो अब हम, अच्छा मजेदार बात है कि रिसर्च भी किसने की, वेस्टर्नर्स ने की, बेसिकली बाय एंड लार्ज हमने नहीं की। अच्छा, हम चूंकि अब चूंकि वेस्टर्नर्स को भी सुन रहे होते हैं, और चलो कुछ ना कुछ तो ईमान है, अब वो जो चीजें वेस्टर्नर्स जो जिस चीज की तस्दीक करते थे उस पर हम आ जाते। अब इसी में नमाज और अब्दियत का एक कॉन्सेप्ट है। तो एक जो लेसन मिला मुझे सारी चीजों से वो ये कि हम खुद क्यों नहीं आए इन चीजों पे, पहले हम इन चीजों पे खुद क्यों नहीं आए। आप अलैहिस्सलाम का एक पर्सनल बड़ा करिश्मा था, आप अलैहिस्सलाम हर एक से रिलेट कर लिया करते थे। हम, मैं अभी परसों एक दिन बच्चों के साथ ऐसी शुमाइल तिरमिजी किताब है, तिरमिजी उसकी शुमाइल का मतलब ये प्रॉब्लम की उन्होंने एक जगह जमा करती थी सारी खसाइल और शुमाइल और आदतें। तो वहां पे उन्होंने लिखा, ये बात कहीं मैंने मेंबर से नहीं सुनी थी, उन्होंने लिखा कि जब प्रॉब्लम जो थे वो जब सहाबा जो थे आखिरत की बात करते थे, आप अलैहिस्सलाम को आखिरत का समझाते थे। जब सहाबा खाने पीने की बात करते थे, मुझे तो यही कंसीव नहीं हो पा रहा था कि आप अलैहिस्सलाम बैठे हैं तो खाने पीने की बातें करेंगे कैसे। वो करते भी थे और प्रॉब्लम उनके साथ खाने पीने की बातों में लग जाते थे। इमेजिन करें कोई बहुत ही बड़ा कोई शेख हो, मेरी तरह के 2 नंबर शेख नहीं जो अमेरिका से पहले पीएचडी किया फिर बाद में मौलवी बना, जो पक्का शेख हो बिल्कुल, खाने पीने की बातें आप कर सकते हैं, इतनी मजेदार, मतलब एक रोब होता है ना, आप अलैहिस्सलाम का और रोब था। तो आप अलैहिस्सलाम भी बोल रहे हैं कि मुझे फला चीज पसंद है, फला चीज नहीं पसंद, या मुझे उनके साथ उन्हीं की तरह शामिल हो रहे हैं। एक खातून आती है, वो पूछती है कि मैं, मेरे लिए जन्नत की दुआ करते हैं, बूढ़ी खातून है। आप अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बुढ़िया तो जन्नत में नहीं जा सकती, बेचारी बिल्कुल ही सैड हो जाती है। आप कहते हैं नहीं, तुम जवान होकर जन्नत जाओगे, खिल पड़ती है। अब एक तरह से उससे जोक कर रहे हैं, ह्यूमर है प्रोसेस। हतली जो है उनके साथ खजूर खा रहे हैं साथ, नबी करीम चुपके से खजूर जो है वो उसकी गुठलियां जो खाई हुई हैं आपने, हतली की साइड पे कर देते हैं और फिर पॉइंट मारते हैं, अली इतने खजूर खा गए तुम। हतली आगे से कहते हैं, अली की बिट माशाल्लाह वो अपनी जगह है। तो कहते हैं या रसूलल्लाह मैंने तो खजूर खाई, आप तो गुठलियां भी साथ खा गए। तो अब ये कजन्स भी तो है ना, रसूल है तो क्या कजन्स भी तो हैं साथ, तो कजन्स वाली बात भी तो हो ना। तो अब प्रॉब्लम की जो बेनिफिट था, व्हाई वुड एवरीबडी फील दैट दिस आई एम द पर्सन हुम ही लव्स मोस्ट, व्हाई वुड एवरीबडी फील, भाई अमर बिन अलास जो है अभी तक ये कुरैशियों और कुफार मुशरिकीन की तरफ साजिश करते रहे, अभी मुसलमान थोड़े दिन हुए नहीं हुए, मुसलमान हुए, एक मुलाकात होती है, या रसूल आप सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, अम्मा आयशा भी हैं, फिर फातिमा बीबी भी हैं, हज़रत अली भी हैं, हज़रत अबू बकर भी हैं, आपको कैसे वो जी आई एम द वन जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। दिस इज नॉट जस्ट 1 पर्सन रिपोर्टिंग, दिस एवरी अदर पर्सन रिपोर्टिंग, एवरीबडी वुड। उर्वा बिन मसूद सख्फी जब देख कर गए तो कहने लगे कि जब मैं वापस गया, वापस गए और रिपोर्ट दिया, उन्होंने कहा मैं किसरा कैसर के दरबार में गया, मैंने बड़े दरबार देखे, आई हैवंट सीन any people would be so devoted to their leader as Muhammad is, as Muhammad's people are devoted to him अलैहि सलाम। जब ये वजू करते हैं इनका पानी जमीन पे नहीं गिरना पड़ जाता, वो
کر لیتے ہیں. جب نہیں ہاتھ پہنچتا تو وہ جس پہ لگا ہوتا ہے اس پہ لگ کے اپنے منہ پہ لگا لیتے ہیں. وہ آنکھیں اونچی نہیں کر سکتے, آواز اونچی نہیں کر سکتے, ان کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے, ٹوٹ پڑتے ہیں جب کوئی حکم ہوتا. اب اس سب میں جو سب سے بڑی چیز یہ آئیڈینٹی ہے. آئیڈینٹی ہے ایسے گریٹ ہستی کی. نہ میں نے اس کی سیرت کو پڑھا, نہ اس کی لائیوی کتاب کو سمجھ کے پڑھا, امپلیمنٹیشن کی نیت سے پڑھا, غور سے پڑھا, اور نہ میں نے نمازوں کا اس معنوں میں حق ادا کیا. نماز میں جو سب سے بڑی چیز جو پراسم کی ایک شناخت تھی نا, آئیڈینٹی تھی. تو جب ہم کسی کو, ایسا ہوتا تھا امریکہ میں, ہم نے 9/11 ہو گیا, لوگ مسلمان ہونے لگے 9/11 کے بعد بھی, تو ہم کنورٹ کرتے تھے. چلی کا میرا سفر ہوا, وہاں بھی کنورٹ کرتے تھے لوگوں کو. تو ہم کیا کرتے تھے, کلمہ شہادت پڑھواتے تھے. کلمہ شہادت کیا ہے؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے پہلی صفت کی جس کی گواہی ہم دے رہے ہیں وہ عبد ہے, اور دوسری صفت جو ہے وہ رسول ہے. یعنی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی اللہ کا غلام ہونا, اللہ کا سلیو ہونا, اللہ کا عبد ہونا is a thing of great honor. رسول ہم میں سے کوئی نہیں بن سکتا, لیکن عبد ہم بھی بن سکتے ہیں. عبد یعنی اللہ کا سلیو, اور جو عبد اللہ کا بن گیا, سلیو بن گیا, تو اس کی کامیابی تو 100% ہو گئی. عبد کیا ہے؟ عبد کی ایک تشریح مجھے جو پریکٹیکلی سمجھ میں آئی, میں یہاں ڈین ڈائریکٹر تھا کیس بیل کا, تو میں ڈرائیور ہے, اے سی گاڑی ہے جناب, جیسے میں اترا وہاں سے پی این بھاگ کے آ گیا, اس نے بیگ سنبھال لیا, لوگ آگے سر آج ٹائم یہ دینا ہے, یہ میٹنگ ہے, یہ وہ, فل میں جا رہا ہوں. وہ سامنے ایک اسسٹنٹ بیٹھا ہوا ہے, وہ کمرے میں ایکسس اس کے ذریعے سے ہے, وغیرہ وغیرہ. میں عمرے پہ چلا گیا 2019 میں, بیفور جو کووڈ سے پہلے, کلوز ہونے سے پہلے, رمضان میں. رمضان کو عمرہ حج کی طرح ہوتا ہے, وہ بہت رش ہوتا ہے. وہاں جب میں گیا تو وہ ساری, اچھا ناٹ دیٹ کہ میں پہلے حج عمرے نہیں کر چکا تھا, لیکن یہ تھوڑا سا دین کا خناس تھوڑا سا بھر گیا تھا شاید دماغ. اب میں جب گیا تو وہاں تو بڑا رش جناب. وہ تو میں تو بڑا فوکسڈ آدمی ہوں, اپنے کے پی آئی لے کر آیا تھا, اتنے پارے ختم کرنے, اتنے طواف کرنے, اتنی ساری چیز کرنی. اب تو وہاں رش جو ہوا تو میری تو حالت بری ہو گئی. پھر مجھے کے ایس بی ایل میں جو ٹریٹمنٹ مل رہا ہے, پروٹوکالز مل رہے ہیں, یہاں تو کوئی پروٹوکال دینے کے لیے ہے ہی نہیں. وہاں تو شرطے تو اور مطلب آپ کو بالکل ہی آپ کی ایگو سب ختم برابر کر دیتے ہیں, رائٹ. سو اس سب میں جب دھکے پڑنے سب کچھ ہوا تو وہ واش روم مجھے جانا پڑا. اچھا واش روم بہت رش تھا, نماز سے پہلے کا ٹائم تھا. اب میں اپنے سوچ رہا ہوں کہ مجھے پہلی وہاں صف میں جانا ہے, جگہ پہلے ملنی چاہیے, اندر ملنی چاہیے, باہر نماز نہ ہو, یہ نہ ہو. وہاں پہ میں دھکے کھا رہا ہوں. اچھا دھکے میں یہ بھی نہیں کر سکتے, مطلب ابھی 50 کا تو میں ہوں, لیکن ابھی بھی اپنے بچوں سے 17 ایئر اور 15 ایئر سے ریس جیت جاتا ہوں, اور دوسرے کام بھی کرتا ہوں. یہ کندھا میں اپنا مضبوط کر سکتا ہوں, آگے سے کوئی دھکا دے تو میں اس کو پش بیک کر. لیکن پھر مسئلہ یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اگلی دفعہ اللہ تعالیٰ ویزا پاسپورٹ دیں گے نہیں دیں گے آنے کا, تو کندھا نرم کرنا پڑتا ہے, دھکے کھانے پڑتے ہیں. اب سب میں تقریباً بڑا سٹریس میں تھا. میری نظر پڑی ایک صاحب پہ جو انڈونیشیا ملیشیا کے, ویسے آپ پتہ نا چھوٹے سے قد کے ہوتے ہیں, بڈھا سا بندہ, بڈھا سا کوئی مسلمان تھا, بونز اینڈ سکن. وہ بھی دھکے پڑ رہے تھے, میں تو پھر بھی کسی حد تک. وہ بےچارا, اچھا اس کا تو کندھا بھی مطلب چھوٹا اتنا تھا کہ لوگوں کے کندھے اس کے منہ پہ لگ رہے تھے. اس سب میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پہ ایک اسمائل تھی. اب میں اپنے سر کو جانے لگا, میں نے کہا یار یہ کس مٹی سے بنا ہے. میں تو ادھر فرسٹریٹ ہو رہا ہوں اور سب کچھ ہو رہا ہوں, یہ مسکرا رہے ہیں یہاں پہ بھی. مجھے اپنے بڑوں کی بات یاد ہے کہ ابدیت کا تقاضا سب سے بڑا, بندگی کا تقاضا سب سے بڑا ہے کہ انسان, جسے یہ ٹیکنیکلی کہتے ہیں تسلیم و رضا. تسلیم و رضا ایک بہت بڑی شان ہے ابدیت کی. تسلیم و رضا کا مطلب یہ کہ جس حال میں بھی اللہ نے مجھے رکھا ہے نا, اس حال میں گریٹیٹیوڈ بھی آفر کر رہا ہوں, اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہا ہوں, اور اس پہ راضی بھی ہوں. اور ابدیت کی جو ایک جو پہچان ہے نا, کہ میں ابدیت میں آ گیا کہ میں نے اللہ سے, یعنی اب میرے کوئی نخرے نہیں ہیں, نخرے ختم ہو گئے. میں مخدوم ذیشان احمد سے خادم ذیشان احمد بن گیا. تو جب میں خادم ذیشان احمد بن گیا تو اس خدمت میں اب مجھے ماں کی کوئی بات بری نہیں لگ رہی, یہاں تک کہ میں نے ٹرائی کیا بیگم کی بات بھی بری نہیں لگ رہی. اور آپس میں آفس کالیگز ہیں, تو میں تو عبد ہوں, میری ایک ہی پہچان ہے. تو اس ابدیت کے اندر اگر میں نے اپنا رول, اپنی آئیڈینٹی پہچان لی, اور پھر سیکنڈ آئیڈینٹی اس کے ساتھ جڑی ہوئی کہ میں محمد کو امتی ہوں علیہ الصلوۃ والسلام. جب میں نے وہ پہچان لی کہ میں ایک مشن کے ذریعے سے بھیجا گیا ہوں. وہ نہیں آتا ایک سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک شیر کا بچہ تھا, وہ پتہ نہیں کیا ہوا, آگے پیچھے ہوا ٹرائب ان کا, تو وہ بکری اٹھا کے لے گئے ساتھ. بکری نے پالنا شروع کیا تو وہ اس کو بجائے دھاڑنے کے اس کو کیا سکھایا, میں کرنا سکھایا. وہ شیر جو تھا اپنے آپ کو for most part of his life بکری سمجھتا رہا. بعد میں جب اس کا کہیں اس کا ٹرائب اس کو واپس ملا, اس کو لے گیا, اس کو شکل دکھائی, اس کو کنونس کیا, تو اس کو بڑی مشکل سے اس کو
بتایا کہ تم جو ہے وہ شیر ہو بکری نہیں ہو, تمہیں دھاڑنا ہے, تمہیں میں نہیں کرنی. جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا وہ بھی یہ ہوا کہ جب ہم دبے کالونیل ایرا میں ہو گئے تو ہم ذہنی طور پہ ایسے غلام بن گئے کہ ہماری آئیڈینٹی چینج ہو گئی. جب آئیڈینٹی چینج ہو گئی تو ہم وہ جو ابدیت سے جو اللہ کے خزانوں سے لے سکتے تھے, جیسے صحابہ نے لے کے دکھایا, اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پہ چل کے جو کچھ ہم اچیو کر سکتے تھے جو صحابہ نے کر کے دکھایا, ان سب سے ہم کٹ گئے, اس سب سے ہم بے بہرا ہو گئے. اب میری زیادہ میں زیادہ الٹیمیٹ میری جو ویژن جو جاتا ہے وہ کہاں تک جاتا ہے کہ اچھا سا گھر ہو, بیگم بچے ہوں, چلو نمازیں پڑھ لیں گے, چلو تھوڑا سا روزہ رکھ لیں گے, کر لیں گے, تھوڑا سا دین پہ عمل کر لیں گے, لیکن بیونڈ دیٹ نہیں جاتا. تو جو پراسم کے ملین ایکس کا اور ہمارے 0.2 ایکس کا فرق جو پڑ رہا ہے وہ بہت بڑا اس چیز سے پڑ رہا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں کس چیز کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں, اور میرا اللہ سے کیا ریلیشن شپ ہے, اور اللہ مجھے کیا دینے کے لیے تیار ہے. بٹر فلائی افیکٹ سنا ہے نا آپ نے؟ بٹر فلائی افیکٹ کہتا ہے کہ جی وہ ساؤتھ امریکہ میں بٹر فلائی ونگس فلیپ کرتی ہے اور وہ سائیکلون آ جاتا ہے یورپ میں, رائٹ. تو بہت ساری چیزوں میں, اب یہ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں نا تبلیغ کا کام بہت ساری جگہوں پر ہے, ہم امریکہ میں بھی دیکھتے تھے, وہاں پہ بھی اجتماع ہوتے تھے, سب جگہ ہوتے تھے, لوگ ہر جگہ مل جاتے. وہ ایک واقعہ تھا جو مولانا الیاس جو تھے وہ مدرسے کے ایک عالم تھے بیسکلی, ان کو ایک آدمی لایا گیا, وہ ملا لڑکا, وہ اس نے اتنی بڑی بڑی موچھیں, داڑھی شیو, ہندوؤں کی طرح ہاتھ میں کڑے پہنے ہوئے تھے. ان کو کسی نے بتایا حافظ ہے, تو وہ ڈپریشن میں چلے گئے, یہ حافظ ہے, مطلب ہم نے اس کو پورا قرآن سکھایا, کئی سالوں 3-4 سال محنت کی, اس کو حافظ بنایا, اور پھر یہ ہندوؤں والا حلیہ اپنایا ہوا ہے. تو دین اٹ ہی اسٹارٹ تھنکنگ, اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں مدرسے سے, اور وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ بیانڈ دیٹ. تو پھر انہوں نے انٹرونشنز کریٹ کی, جیسے بھی کی, وہ ایک لمبی اسٹوری ہے, بٹ بٹر فلائی فلیپ کرتی ہے. میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاتا ہوں, میں نے سود سے بچنے کے لیے آج کنسلٹنگ کی, اسی طرح سسٹم ڈیزائن ہوتا تھا, ایچ آر سسٹم, اکاؤنٹنگ سسٹم ڈیزائن کر رہا تھا فرگیوسن میں. پھر میں نے آئی بی ایم میں جاب کر لی, وہ بزرگوں نے مشورہ دیا جی آئی بی اے چلے جائیں. جب میں جاب شروع کی تو میں سود سے بچ کے بھاگا ہوا, تو انہوں نے کہا جی فائنانس پڑھانی آپ. اب میں گھبرا گیا کہ میں نے فائنانس پڑھانی, اسی سے بھاگا تھا میں. تو میں گیا, مشورہ کیا, استخارہ کیا, وہ شیخ تقی کے بیٹے عمران عثمانی صاحب ملے, انہوں نے کہا ذیشان بھائی اس کو ہمیں آلٹرنیٹیوز دینے ہیں, وی ہیو ٹو ٹیک دی بل بائی اٹس ہارن, وی ڈونٹ ہیو ٹو چکن آؤٹ آف اٹ. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے کورس آفر کیا, نان کریڈٹ کورس تھا, آئی بی کے ایڈمن کی کوئی سپورٹ نہیں تھی. 2 لڑکے ایم آئی ایس کے آپ کے ایریا کے بیٹھے ہوئے تھے شیڑھی پہ, وہ جناب انہوں نے کہا جی کیا ہو رہا ہے سٹی کیمپس میں آئی بی اے کے. انہوں نے جی یہ تو اسلامک فائنانس کا کورس ہو رہا ہے شروع کیا. اچھا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہمیں تو جاب بھی نہیں ہے, ہمارا کورس ختم ہو گیا, ہم چلتے ہیں سب. اب وہ بٹر فلائی فلیپ کر رہی ہے. اس وقت ان میں سے ایک بندہ جو ہے احمد علی صدیقی ہے, جو کہ میزان میں اور آئی بی اے سینٹر فار ایکسلنس ان اسلامک فائنانس کو ہیڈ کر رہا ہے دونوں کو, اور اس کو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کو, اور ساتھ ساتھ بہترین اس نے کام کیا ہے اس کو سود سے پاک معاشرے کو قائم کرنے. دوسرا اس کا سب سے بڑی کنورژن جو ہو رہی ہے فیصل کی کنونشنل سے اسلامک کی طرف ہو رہی ہے. اس کا جو انجن ہے فیصل بھائی آپ تو جانتے ہوں گے, فیصل شیخ وہ دوسرا لڑکا تھا جو ایم آئی ایس کا جو اس کورس میں آ گیا. تو مجھے تو پتا نہیں تھا, اس وقت مجھے بتاتا کہ ایک چھوٹا سا کورس جو میں اپنے ڈر کی وجہ سے, اپنے آپ کو بچانے کی وجہ سے آفر کر رہا ہوں, اس کا آگے چل کے اتنا بڑا ریپرکشن ہوگا, اتنے زیادہ ریزلٹس آئیں گے. تو اس کی میں نے بہت ساری ایگزامپل دیکھیں کہ وہ کچھ ایسا سو آپ کرتے ہیں, ایسا سیڈ سو کرتے ہیں جس کے ریزلٹس 20 سال بعد آتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے یو بی ایم کو لے لیا, آپ نے قابل صلات کا پروگرام آفر کرا دیا, اس میں ساری چیزیں. اب اس میں جو جو سب سے بہترین چیز جو وہ 5 ملین ایکس صحابہ کا تھاؤزنڈز آف ایکس اور میرا 0.2 ایکس جو فرق ہے, اس میں ایک بہت بڑا راز وہ نماز ہے, وہ صلات ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ڈائر اسٹیٹس, ڈائر سرکمسٹانسز, کرائسس جب بھی آیا تو اللہ کے رسول ہوں یا صحابہ کرام ہوں, وہ وضو کر کے سیدھے 2 رکعت نماز پڑھنے, صلاۃ الحاجت پڑھنے کھڑے جاتے. وہ یہ کہتے تھے کہ نماز میں کمی ہے تو ہم فتوحات کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے. تو جو کچھ ان کو ملا اس کا ایک میجر انگریڈینٹ, ایک میجر ایلیمنٹ جو تھا وہ نماز تھی. لیکن وہ نماز جو ان کی صفات پہ تھی, وہ نماز جو فقہ ظاہر بھی, ظاہری فقہ رکوع کے اندر تعدیل ہے. میں بڑی کوشش کر کے فلیکسیبلٹی کر کے اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں جی کمر سیدھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. سجدے کے اندر کہاں نظر رکھنی ہے, ہاتھ کہاں رکھنا ہے, کس طرح سے کرنا ہے, یہ فقہ ظاہر ہے. فقہ باطن کیا ہے؟ اس کو فقہ باطن کو ہم تصوف بھی کہتے ہیں, سلوک بھی کہتے ہیں, تزکیہ بھی کہتے ہیں, احسان بھی کہتے ہیں. یہ وہ صفت ہے کہ میں صرف باڈی سے نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ میرا دل و دماغ بھی نماز پڑھ رہا, وہ بھی فلی اس کے اندر انگیجڈ ہے. یعنی وہ نماز جس سے آپ آسمانوں پہ فیصلے کروا سکتے ہیں,
جس سے آپ زمین کے نقشے بدلوا سکتے ہیں. رائٹ. سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا بیلنس ہوا تھا اگینسٹ دا کروسیڈرز. مگر ایک اطلاع آئی کہ جی وہاں سے انہوں نے جو ہے کرسچنز نے بڑی فوج تیار کر کے فلیٹس روانہ کر دی, نیوی کے فلیٹس روانہ کر دی, آرمی کے فلیٹس روانہ کر دی. اس کو خبر ملی تو اس کو پتا تھا کہ اتنا سٹل اور کتنا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے, اگر ذرا سا تو ہمیں جیتنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ بڑا بیچارہ بڑا رات میں بہت ہی سٹریس میں آ گیا. یہ رات سویا نہیں, یہ ساری رات نماز پڑھتا رہا اور روتا رہا اور نماز پڑھتا رہا, روتا رہا نماز پڑھتا رہا, روتا نماز پڑھتا رہا, یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا. فجر کی نماز پڑھ کے جب نکلا تو ایک عالم, ایک بزرگ سامنے سے ملے, مجھے نام یاد نہیں آ رہا ان کا. ایک عالم, ایک بزرگ سامنے سے ملے, اور اسی سٹریس میں اسی رونے کے ساتھ صلاح الدین نے ان سے ریکویسٹ کی کہ حضرت آپ بھی دعا کیجیے گا کہ یہ اللہ اس کا کوئی انتظام فرما دے, کیونکہ اگر یہ آ جاتے ہیں تو اس ری انفورسمنٹ کے بعد ہمارے آڈز بڑے خراب ہو جاتے ہیں جی. تو اس بزرگ نے چھوٹتے ہی کہا کہ صلاح الدین ان جہازوں کو تو رات کے آنسو نے ڈبو دیا. And that was something that turned out to be the case کہ وہ طوفان آیا سمندر میں اور وہ جہاز واقعی ڈوب. تو اب سلطان صلاح الدین ایوب بھی بہت بڑا ملٹری اسٹریٹجسٹ تھا, ہم سب مانتے ہیں, لیکن اس کا بھی پرائم پاور اللہ سے مدد لینے کا, اس کا بھی جو فتوحات ہیں اس کے پیچھے بدر کے وقت کیا کر رہے ہیں, پراؤ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کرائسس کے مومنٹس پہ کیا کر رہے ہیں, وہ نماز کے ذریعے سے اللہ سے رجوع کر. مگر وہ نماز میری ظاہر سے بھی ایسی ہو جائے, باطن سے بھی ایسی ہو جائے, وہ کیسے ہو جائے؟ سو اس کے اندر یاد رکھیے گا کہ نماز جو ہے نا وہ یعنی ایک یہ ہے کہ میرا ایک لیول یہ ہے, اب یہ شیخ تقی بتا رہے ہیں کہ نماز میں خشوع کے درجات کیا ہیں. ایک درجہ یہ ہے کہ مجھے الفاظ پتا ہوں کہ میں الفاظ کیا ادا کر رہا ہوں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العظیم تحیات للہ والصلوات والطیبات, وہ ساری چیزیں میں بتا. دوسرا یہ ہے, ایک درجہ یہ بھی ہے, اس الفاظ پہ رہے تو ایک لیول کا خشوع اور کنسنٹریشن مل جاتی ہے, یہ بھی ایک لیول ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے, معمولی بات نہیں کہ میں اپنے جو کر رہا ہوں اس کی طرف دھیان دے رہا ہوں اور جو پڑھ رہا ہوں اس کی طرف دھیان ہے, اگرچہ مجھے معنوں کا علم نہیں. دوسرا لیول یہ ہے کہ میں کوگنیٹیولی اتنی عربی سیکھ لی میں نے کہ ایکچولی میں سمجھتا بھی ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کے بھی درجات ہو سکتے ہیں, ود ان سیکنڈ پارٹ بھی درجات ہو سکتے ہیں. وہ کیا درجات ہو سکتے ہیں کہ ایک لیول تھا جب میں شروع سے نماز, آپ لوگ بھی سورہ فاتحہ کے معنی تو جانتے ہیں, مگر تیسرا چوتھا سال تھا مدرسے میں ایک یہ کہ سورہ فاتحہ شروع ہو رہی ہے الحمدللہ, ساری تعریفیں اللہ کی, اتنا تو مجھے پتا تھا. لیکن قطر الندى کتاب تھی, وہاں پہ آیا کہ الف لام جو ہے اس کی کیا کائنڈز ہوتی ہیں, اس کی کئی کائنڈ سامنے آئے. اس کی ایک کائنڈ سامنے آئی جو جنس کا الف لام ہوتا ہے. جنس کا الف لام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پہ ہم اپلائی کرتے ہیں کہ ایکچولی حمد یا تعریف یا پریز, یہ چیز ہے جو پریز ہے یا ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے, یہ کسی کے لیے اور ہو ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے. ایک استغراق کا الف لام ہے. استغراق کا الف لام کیا مطلب ہے کہ اس میں کائنڈز آ جاتی ہیں, ڈفرنٹ کائنڈز. تعریف کے کیا کائنڈز ہو سکتے ہیں؟ خوبصورت ہونا, جنرس ہونا, بہادر ہونا, بات کا پکا ہونا, یہ ساری تعریف کی کائنڈز ہیں نا. تو جو تعریف کی کائنڈز ہیں, جب الف لام استغراق کا ہوگا تو جتنی بھی تعریف کی اور حمد کی جتنی بھی کائنڈز ہیں صرف اور صرف اللہ کے حق میں ثابت ہے. اٹ سٹارٹس ود اللہ, اور کسی کو ملی ہے تو اس کے توسط سے ملی. اب ظاہر ہے کہ جب مجھے پہلی دفعہ پتا چلا تو بڑا مجھے اور مزہ آیا, صرف الف لام کے الحمد پہ ہی اٹک جاتا تھا, رائٹ. تو ایک الگ چیز بنی. اسی کے اندر اگلا درجہ کیا ہے؟ اگلا درجہ یہ ہے کہ وہ صرف میں دماغ سے کوگنیشن نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ میں, یا بلکہ وہ ساتھ ساتھ میرا دل فلی 100% میرا دل جو ہے وہ مشتغل ہے خالق کے ساتھ, خالق کی یاد میں. احسان کا درجہ. تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جب میں پڑھ رہا ہوں کوئی چیز تو میرے دل پہ اثر کر رہی ہے, میرے دل میں رقت آ رہی ہے, تھوڑا سا میری رونے کی کیفیت بن رہی ہے, خاص طور پہ جب امام صاحب جہنم کا ذکر کر رہے ہیں یا اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں یا کوئی ایسی بات کا ذکر کر رہے ہیں تو میرے دل کے اندر رقت آ رہی, تو مائی ہارٹ از آلسو دیئر, اٹس انوالوڈ. ٹھیک ہے. اور باقی پھر ایک شخص کی ایک درجہ یہ بتاتے ہیں کہ جو بڑے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں, پھر نہ ترجمے کا نہ معنوں کا نہ معنی کا, بلکہ وہ محبوب کے ساتھ ایسا تعلق, ایسا ربط ہوتا ہے کہ وہ they are lost in the beloved, تو ان کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہوتا چیزوں کا, مطلب اس طرح سے وہ ایک الگ درجہ.
تو اس کے اندر ایک چیز جو بہت بہت امپورٹنٹ ہے، بہت کرٹیکل ہے، وہ اگر میں واقعتاً اللہ کی نعمتوں کو سوچ کے اللہ کی محبت دل میں پیدا کر لوں، اور ایک ایک وقت میں جو اللہ کے احسانات ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کا استحضار کر لوں، سو بہت ساری چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں. میں آپ چھوٹی سی مثال دوں آپ کو. میرا ایک 2-3 سال پہلے ہرنیا کا آپریشن ہوا، مطلب 3 سال ہو گئے، زیادہ ہو گئے. تو اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا جی آپ یہ الٹرا ساؤنڈ کرا لیجیے گا. میں نے الٹرا ساؤنڈ کرا لیا. اچھا وہ اگلے دن ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ تھی، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم سارے جو ہیں، میں تو نہیں لیکن آپ لوگ تو پکے پکے گوگل جنریشن ہے، میں تھوڑا پھر بھی، لیکن پھر بھی میں نے پہلا کام کیا کہ آتے ہی اس رپورٹ میں لکھا تھا اس کو گوگل کیا. جب گوگل کیا، اچھا اس میں رپورٹ میں صرف یہ لکھا ہوتا ہے جی کہ ایبڈومن میں فری فلوئنگ واٹر ہے. ایبڈومن میں نارمل آدمی کی فری فلوئنگ واٹر نہیں ہوتا. تو اس کی جب میں نے تعبیر پڑھی کہ کیا ہو سکتی ہے، تو میری وائف بھی ساتھ بیٹھی ہوئی، تو میں نے پہلی تعبیر پڑھی کہ لیور کا سیروسس ہو گیا، لیور فیل ہو گیا. دوسرا پڑھا جی کڈنی جو ہے ڈیمیج ہو گئی ہے، کڈنی کا فیل ہو گیا، یہ بھی وجہ ہوتی ہے پانی کی. تیسرا پڑھا کہ جی مائنر کوئی کسی قسم کا ہارٹ فیلئر ہے. چوتھا پڑھا جی لنگس کولیپس ہو گئے ہیں، کچھ لنگس میں گڑبڑ ہو گئی، پانی بھر کے وہاں سے نکل گئے. اچھا میں اور میری وائف ایک دوسرے کو مل کر کے دیکھیں کہ کوئی بینائن ایکسپلینیشن مل جائے نا، تو ہلکی پھلکی نہیں آپ نے کوئی بدہضمی ہو گئی ہوگی، اگلے کوئی ایکسپلینیشن نہیں ملی. تو یہ جو لائٹ ایک دم جیسے آپ لوگوں کے سامنے ایک دم غائب ہوئی نا، میرے سامنے بھی لائٹ تھی لیکن میرے سامنے غائب ہونی شروع ہو گئی. کہ میں نے کہا یار اتنی جلدی اللہ میں، ابھی تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے. پھر وائف نے کہا، وائف نماز صلاۃ الحاجت نماز کی یہاں بھی بات آتی، وہ لٹرلی صلاۃ الحاجت پڑھنے کھڑے ہو گئے، رونے لگی نماز کہ یہ گیا میرا میاں. تو اس ٹائم پہ پھر میں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا اور پھر میں نے ان سے بتایا کہ یار یہ کیفیت ہے. ڈاکٹر تھا وہ. پوچھتے کہ تمہارا تو صبح ہرنیا کا آپریشن نہیں ہوا تھا؟ میں نے کہا ہوا تھا. کہتا ہے یہ تو نارمل لوگ کی لکھا ہے یار، تیرا آپریشن ہوا ہے تو تیرے تو ہو گئے پانی 2 دن میں سوکھ جائے گا، کیوں کر رہا پریشان. میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر. واپس لائٹ آ گئی، بیگم جو ہے وہ واپس آ گئی جہاں نماز سے اتر کے. جب واپس سب کچھ ہوا تو مجھے رات میں سونے کے وقت ایک احساس ہوا there are so many things that have to go right for me to have a peaceful night's sleep and I didn't know even about. I didn't realize it before کہ صرف ایک چھوٹا سا پانی آنے سے یہ پاسبلٹیز کھڑی جاتی. اور کتنی چیزیں ٹھیک ہوتی ہے. پاؤں میں درد ہوتا ہے، مچھر کاٹ لیتا ہے تو رات کی نیند اڑ جاتی ہے. تو کتنی مہربانی ہے، کتنی باؤنٹیز ہیں اللہ کی. جب وہ شکر دل میں غالب ہے اور جب وہ چیز ساتھ ہے تو اس کے ساتھ پھر نماز کے اندر دل لگنا، نماز کے لیے پہلے سے تیاری کرنا. صحابہ اور بڑے جو ہمارے اولیاء تھے کہ یہ وہ ذمہ داری ہے جو کسی مخلوق نے لینے سے انکار کر دی، ہم نے ایکسیپٹ کر اس کا اہتمام کر کے پہلے سے جانا، اس کا وضو اچھی طرح کرنا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ حدیث میں آپ کو بتا رہا تھا نا جس میں صحابی، تم تو صحابی ہو میرے دوست ہوں گے، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ پولیس رات کے پار ہمیں ریسیو کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، ہمیں جنت پہ پہنچائیں گے. تو صحابہ نے کیوریوسٹی سے پوچھا آپ پہچانیں گے کیسے؟ وہ جو حبیب ہیں آپ کے، شہریار میاں ہیں جو بعد میں آئے، جو ان کو دیکھے نہیں، آپ پہچانیں گے کیسے؟ تو آپ سب نے فرمایا کہ میں الغر المحجلین، میں اس طرح سے پہچانوں گا کہ جو وضو کی کثرت وہ کرتے ہوں گے، نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، تو ان کے جو وضو کے اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے اور کسی کے نہیں ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے اس طرح سے. تو وضو تو مفتاح ہے، یعنی کی ہے نماز کی، رائٹ؟ اور نماز کی کس چیز کی ہے؟ جنت کی. جنت کی ہے نا. حدیث میں آتا ہے، میں جب بچپن میں نماز پڑھتا تو میں سوچتا تھا کہ ابھی میں نے کی اٹھائی ہے، نماز کی وضو کر رہا ہوں. پھر نماز پڑھتا سوچتا تھا کہ میں نے کی اٹھا لی، جنت کیا، مجھے جنت میں داخلہ مل رہا ہے، رائٹ؟ ایک لاسٹ بات میں بات ختم کرتا ہوں کہ ایک درجہ ہوتا ہے جب اللہ والے جب اللہ سے تعلق بناتے بناتے نمازوں کو کرنے لگتے ہیں نا. ایک صوفی بزرگ نہیں ہے، ایک وہ نہیں ہے، خیر سب سے بڑا صوفی بزرگ تمہارا اللہ کا رسول ہے علیہ الصلوۃ والسلام. وہ کیوں کہتے تھے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک؟ یہاں تو مجھ پہ بوجھ ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. وہی جو بلین ایکس ہے اور میں 0.2x ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے علیہ الصلوۃ والسلام. بہت سارے اولیاء کرام یہ کہتے تھے. اچھا یہ میں نے کسی حد تک ایک چیز ایک دفعہ ریلائز کی کہ کچھ اولیاء سے بات آئی تھی کہ جنت میں ایک تو اللہ کا دیدار ہوگا نا، اس کا مزہ الگ ہے، اس کا مزہ الگ ہے کیونکہ اللہ اپنے سارے جاہ جلال، اپنی رانائی، اپنی خوبصورتی کے ساتھ آپ کے سامنے ہے. ایک تو وہ مزہ ہے اس کو دیکھ کے نماز پڑھنے کا، رائٹ؟ وہ تو فرعون اور ابو جہل بھی اس وقت ترسیں گے کہ ہم سجدہ کی توفیق نہیں ہوگی، ان کو تو جہنم میں ڈال دیں گے. لیکن ہم لوگ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے، ہمیں توفیق ہوگی کہ ہم دیکھ رہے ہیں، دیدار کر رہے ہیں اور اس کو پھر اپریشیٹ کر رہے ہیں اور پھر وہ کر رہے ہیں. انسان کے اندر دیکھنے کی ایک صفت جو ہے پہلے سے، یعنی جو بت کیوں بناتا ہے؟
بت اس لیے بناتا ہے کیونکہ اس کو اپنا سامنے چاہیے ہوتا ہے، صنم اپنا خدا سامنے چاہیے ہوتا ہے. یہ تو اندر بہت بڑی پروگرامنگ ہے. مجھے یاد ہے بچپن میں بڑا غور کرتا رہتا تھا کہ یار یہ کیوں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کیسے دیکھ سکتے ہیں، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ ہیں کیسے. یہ تو بہت بچپن میں لوگوں کو ہوتا ہے کہ یار دیکھیں کہ اللہ ہیں کیسے. وہ خیر بعد میں ریپریس ہو جاتا ہے. تو یہ کہتے تھے بزرگ، یہ کہتے تھے اولیاء، یہ کہتے تھے کہ وہاں تو مزہ ہے دیکھ کے عبادت کرنے، یہاں جو بن دیکھے عبادت کرنے کا مزہ ہے اس کی لذت ہی الگ ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثواب کیا ہے کہ اگلی نماز میں دل لگتا ہے. آدمی ویٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ ایک حدیث آتی ہے نا کہ اس کی کیا فضیلت ہے کہ جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کریں. اس کے یہ I'm not saying کہ آپ مسجد میں بیٹھ جاؤ گے. اگلی دفعہ مجھے بلائیں گے بھی نہیں آپ کے سی او کون ہے اویس صاحب، تو کہیں گے جی یہ تو بٹھا دیں گے سب کو صوفی بنا دیں گے. نہیں نہیں، کام یہاں پہ کرنا ہے دل نماز میں اٹکا ہوا، دل مسجد میں اٹکا، ایز اپوز ٹو کہ جب نماز کے لیے بھی کھڑے ہوئے ہیں تو پیچھے سے دل جو ہے وہ آج کی ڈیڈ لائن کیا ہے، اچھا میں کر لوں گا تو یہ ہو جائے گا. رائٹ. جو ایک جگہ جھگڑا ہو گیا نا کہ نماز 3 رکعت ہوئی 4 رکعت ہوئی، تو ایک صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا جی 3 رکعت ہوئی. میں نے کہا جی اتنا کیٹیگوریکلی کیسے کیسے، سب لوگ تو کنفیوزڈ ہیں، آپ کو اتنا یقین کیسا. انہوں نے کہا جی میں ظہر کی ہر رکعت میں 4 دکانیں، ہر رکعت میں ایک دکان کے حساب کرتا ہوں، میں 3 دکانوں کا حساب ہوا، چوتھی دکان کا حساب رہتا ہے. تو اب یہ نماز ہو کہ ظاہر ہے وہ تو نہیں مل سکتا جو اللہ کے رسول کو مل رہا ہے، صحابہ کو مل رہا ہے، اولیاء اللہ کو مل رہا ہے. اب تو وہ کیفیت ہے کہ اللہ سامنے ہے. میں کرتا تھا شیخ عبدالحکیم مراد کا مثنوی مولانا پہ اچھا انگلش میں ایک بیان ہے، تو بڑا اچھا شروع ہوتا ہے، اس میں چند جملے وہ کہتے تھے کہ جی کس طرح سے ہر ہر دھڑکن کے ساتھ دل جو ہے نا وہ اللہ اللہ بول رہا ہے، کس طرح سے وہ اللہ کی حضوری کا ایک یقین ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جب محبت اور وہ چیز جب آ جاتی ہے نا اس کے ساتھ، تو نمازوں میں خود ہی انسان کو لذت آنی شروع، مزہ آنا شروع، اس کا دل انجوائے کرنا شروع، اس کا دل لگنا شروع کرتا. It doesn't, it is not relegated to a mechanical exercise anymore. اس کا جو فقہ باطن ہے، اس کا جو تصوف ہے، اس کا جو احسان ہے، وہ اس کے ساتھ آ گیا، اس کا امپیکٹ ہی الگ پڑتا ہے. لیکن نبی کریم کی حدیث ہے کہ ایک جسم کا آرگن ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. اذا صلحت صلحت جسد کلو، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. اذا فسدت فسدت جسد کلو، جب وہ فساد آ جاتا ہے اس کے اندر، وہ ہے دل. احیا الاحیا قلب، القلب القلب، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے. تو اصل تو دل کا گیم میں وہی کرتا ہوں جو دل کہتا ہے. تو دل پہ میں محنت کرتے 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 نمازوں کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، یہ وقوف قلبی کہلاتی ہے نقشبندیہ کیا کہ دل جو ہے اللہ اللہ کہہ رہا ہے، کرتے 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 میرا دل ہی مائل ہو گیا. تو مجھے تو کوئی نماز سے ہٹائے گا تو مجھے مشکل ہوگا. ابھی تو یہاں بیان کرانا پڑا ہے نماز کے لیے، لیکن ایک وقت آئے گا جب میں نماز میں انجوائمنٹ مجھے مل رہی، سکون سے پڑھنے میں. ظاہر ہے دیکھیں ہوگا ایسا ٹائم بھی ہوگا، کرائسس ہے، ڈیڈ لائن ہے، اوپر سے کہا ہوا ہے سی او نے کہ جی آپ نے کرنا ہے ڈیلیور، ٹھیک ہے وقت ہوتا ہے ایسا. مگر بہت دفعہ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ میں آرام سے جمعے کی نماز میں عطر لگا کے وضو کر کے پہلے صف میں جا کے بیٹھوں، سکون سے نماز پڑھوں، مزہ یہ لگاتا ہے، اندر سے ہلکی سی کپ کپی تاری ہو جاتی ہے انسان پہ جب اس کو ریلائز کرتا ہے. میری گزارش یہ ہوگی کہ نماز کا ظاہر بھی باطن بھی، کیونکہ اتنی بڑی نعمت ہے، صحابہ اتنے خوش ہوئے تھے جب ان کو نماز ملی تھی، کیونکہ اس سے پہلے جو تھا نا رینڈم تھا، فرض نہیں تھی کوئی چیز، تو کئی طریقے ہو سکتے تھے اللہ سے لینے کے. اب یہ طریقہ ایسا مل گیا کہ جس سے ان کو پتا تھا کہ جب وہ کھڑے ہوں گے اور ڈھنگ سے اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق وضو کر کے اسی طرح سے نماز پڑھیں گے، تو ان کو پتا ہے اللہ کے سے نہ نہیں ہو سکتی. اور اس کے ان کا تو تصور ہی تھا کہ اس کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد نہ ہو جائے. تو وٹ ایور یو وانٹ، اس کا ذریعہ دین دنیا کی ہر چیز، اس کا ڈور، جنت کا ہر خیر کا ڈور جو ہے وہ ایونچولی صلاح، نماز. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق واقعی ہے. سب سے پہلا سوال اس کا ہے، ساری باتیں آپ جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ واقعی مجھ کو بھی توفیق دیں اور آپ سب کو بھی توفیق دیں انشاءاللہ. اور پھر اس سوال پہ غور کیجیے گا کہ دیٹس جسٹ اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. اور کیا چیزیں ایسی ہیں جو ہماری آئیڈینٹی میں اگر ہم چینج کر لیں کہ اللہ اللہ رسول کے ساتھ ہیں، تو وہ ہمیں اسی ٹریجیکٹری پہ چڑھا دیں جس پہ ود ان دا پاسنگ آف پروفیسر 10 ایئرس کے اندر اندر 3 ملین کلومیٹرز پہ مسلمانوں کی حکومت تھی، حضرت عمر رول کر رہے تھے، اور کوئی سپر پاور بچا نہیں تھا جو مسلمانوں کے اگینسٹ کھڑا ہو سکتا، مسلمانوں کو میری نگاہ سے دیکھ سکتا ہوتا، ان کو اپنا ڈیفینس ہی مشکل پڑ رہا تھا. تو کیا فینومینا تھا کہ 33 ایئرس کے عرصے میں ایک باربیرک قوم جس پہ کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا تھا جس کو، وہ سپر پاور بن چکی تھی. آئی تھنک وہ کتاب اور صاحب کتاب ہمارے پاس ہر چیز موجود. ہاؤ ڈو آئی نیڈ ٹو ریکنفیگر مائی سیلف، ہاؤ ڈو آئی نیڈ ٹو ریبوٹ مائی سیلف، آئی ہیو ٹو فگر آؤٹ. اینڈ ماشاء اللہ پیپل لائک یو آر، جس کی یعنی جو یونیلیور میں کام کر رہے ہیں، اور ان کے تو کے پی آئیز میں آتا ہے کہ وہ ڈرنکنگ پارٹیز میں شام میں جائیں. آپ کے کے پی آئیز میں آپ کے ماشاء اللہ اونرز کی نیکی کی وجہ سے نماز آ جاتی ہے، رائٹ. تو ایسا مال تو کہیں نہیں ہوتا. تو اگر آپ کو ملا ہوا ہے تو آپ سوچیں کہ اور مزید کیا کیا جا سکتا ہے.
ایون ود ان دا بزنس اینڈ بیونڈ امت کے لیول پہ، انسانیت کے لیول. آخر دعوانا الحمدللہ. سوری میں ٹائم میرے خیال پاس ہی کر گیا ہوں، لیکن ہے کوئی 2-4 منٹ کوشچن کے لیے؟ سوائے کیا؟ ہاں تو پھر مشکل ہو جائے. نیکسٹ ٹائم جی. سوری فار دیٹ.